امت مسلمہ کے کئی فرقے ہیں، ہر فرقہ اپنے اعتقاد اور یقین کے ساتھ اسلام کو آگے لے کر چل رہا ہے۔ میرا گزر پاکستان کے ایک شہر لاہور سے ہوا، جہاں پہ علی گنج حجویری کے دربار پر بہت لمبی قطار تھی۔ داتا دربار کے تہہ خانے میں 2 قبریں ہیں۔ ایک کے کتبے پر عنایت اللہ خان ICS 1989 تحریر لکھی ہوئی تھی۔ ان کو اس جگہ کیوں دفن کیا گیا اس بارے میں کچھ نہیں لکھا تھا، اور دوسری جانب ایک قبر تھی جس کے اوپر فاروق احمد لینارڈ انگلستانی تحریر کیا ہوا تھا۔ یہ شخص انگلستان کے ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قبر کے کتبے پر فاروق احمد لینارڈ انگلستانی لکھا ہوا تھا۔ ایک شخص تبلیغی جماعت کی دعوت پر مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے پر اس کا نام اسلامی نام فاروق احمد رکھا گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے قرآن پاک کا مطالعہ شروع کیا۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس کا مفہوم یوں ہے: بلقیس کا تخت شاہی 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ یہ سونے، چاندی اور طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کے ہادیہ و تحائف کو ٹھکرا دیا تو اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے، تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے۔ ایک بڑا جن بولا، میں وہ تخت حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور کا اجلاس برخاست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ، جو اسم اعظم جانتے تھے، وہ ایک باکرامت ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، میں آپ کے حضور میں حاضر کر دوں گا۔ ایک پلک جھپکنے سے پہلے چنانچہ حضرت آصف بن برقیہ نے روحانی قوت سے بلقیس کے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں حاضر کر دیا، اور وہ ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا، یہ میرے رب کے فضل و کرم سے ہے۔ اب آ جائیں فاروق احمد لینارڈ کی طرف۔ اس نے یہ واقعہ پڑھا تو حیران ہوا کہ کیسے ایک شخص اتنی کم مدت میں سینکڑوں میل دور سے تخت لا سکتا ہے۔ یہ سوال اس نے مبلغوں سے کیا، جس کا کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ اس انگریز فاروق احمد نے قرآن پاک کی سچائی پر پورا یقین حاصل کر لیا تھا، لیکن یہ تحقیق جاری تھی اس کی۔ بس وہ ایسی تصدیق چاہتا تھا کہ جو اسے روحانی طور پر مطمئن کر سکے۔ اسے تبلیغی جماعت کے علمی افراد نے مختلف دلائل سے مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ انبیاء کرام معجزات اور اولیاء کرام کرامات پر قدرت رکھتے ہیں، مگر یہ روحانی تصدیق کے جواب کا طلبگار تھا، اس لیے علمی جوابات سے مطمئن نہ ہوا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے لاہور کے مقامات دیکھنے کی خواہش کی۔ اسے مختلف مشہور مقامات کا دورہ کرواتے ہوئے جب داتا دربار کے سامنے سے گزرے تو اسے ایک روحانی کشش کی حامل خوشبو آئی۔ وہ اس طرف کھینچا چلا گیا۔ یہ مزار کی جانب روانہ ہوا تو اس کے ساتھیوں نے عقیدے کے اعتبار سے اختلافی نظریات کے پیش نظر اسے روک کر واپس لے جانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانا اور خوشبو کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ مزار کے احاطے میں داخل ہوتے ہی داتا دربار کے گیٹ پر ایک بزرگ نے آپ کا استقبال کیا۔ فاروق احمد نے گرم چائے کی طلب ظاہر کی۔ بزرگ آدمی نے اپنا ہاتھ مغرب کی جانب بڑھایا اور آنکھ جھپکنے سے پہلے ایک ساتھ میں گرم چائے کا کپ فاروق احمد کے سامنے پیش کر دیا۔ فاروق احمد یہ سب کچھ دیکھ کر اپنے حواس کھو گیا۔ حواس بحال ہونے پر بزرگ وہاں پر موجود نہ تھے اور کافی تلاش کرنے پر بھی نہ ملے۔ آپ نے مبلغین کو بتایا، اسے مزار داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ یہ کپ لاہور، ملتان یا برے صغیر کے کسی شہر، قصبے، دیہات کا کپ نہیں، بلکہ یہ لندن میرے گھر کا کپ ہے، جو پلک جھپکنے سے پہلے اس بزرگ نے لندن سے میرے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ نے کہا، اسلام کے اصل ترجمان تو یہ اولیاء ہے۔ صاحب مزار داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء ہیں۔ اس واقعے نے جناب فاروق احمد صاحب کے دل کی دنیا ہی بدل ڈالی، اور لندن شہر کا باشندہ ہمیشہ کے لیے لاہور داتا دربار کی دربانی میں معمور ہو گیا، اور وہاں پر سن 13 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ کا مزار بیسمنٹ داتا دربار لاہور میں واقع ہے۔